سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سوائے عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے عالم تھے، کوفہ میں تھے. انہوں نے جو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہوا تھا، جب صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے یہ قرآن ہمارے حوالے کریں، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نا 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 نا، میں نہیں کروں گا. میں نے نبی کے دور میں خود اس کو لکھا ہے، میں کیسے حوالے کر دوں؟ ٹھیک ہے آپ اپنا مصحف وہ بھی درست، اس کو بھی صحیح مانتا ہوں، آپ تلاوت کریں، میں اس کی تلاوت کروں گا. چونکہ بڑے عالم تھے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا، ان کو کوڑے نہیں لگائے گئے، زبردستی نہیں کی گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان نے حکم دیا ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہوا تو ان کا مصحف ان کے شاگردوں کے پاس، پھر بالآخر وہ مصحف بھی ان کے شاگردوں نے ختم کر دیا. آج پوری دنیا میں صرف ایک قرآن ملتا ہے، مصحف عثمانی. صحابہ میں تمام نے اس پر اجماع کیا. پھر تو یہ امت کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ امت کو جوڑنے کے لیے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ سورہ آل عمران نبی کے دور میں سورہ نساء پہلے لکھی گئی ہے، آل عمران بعد میں، مگر آج کسی کو نبی کے دور کے اس مسئلے پر عمل کی اجازت نہیں ہے. آج اس کو امیر المومنین عثمان ابن عفان کی رائے پر عمل کرنا پڑے گا، خلفائے راشدین کی رائے پر عمل کرنا پڑے گا. اس کو کوئی چھاپ کے دیکھے ذرا، اور بخاری کا حوالہ تو دے کے دیکھے، اس کی ٹانگیں نہ امت توڑ دے. تو آپ دیکھیں آج کوئی اٹھے بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ میں یہ والا قرآن نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں تلاوت کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی ہے، دوسری میں آل عمران پڑھی. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پہلے پڑھی ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری میں سورہ آل عمران پڑھی ہے. بخاری کی حدیث ہے. تو کیا اس حدیث کو لے کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں امام ہوں، میں تراویحوں میں آل عمران پہلے پڑھوں گا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی رفیع بھائی، کیا کریں؟ کوئی صحیح بخاری کی اس حدیث کا حوالہ پیش کر کے یہ کر سکتا ہے کہ میں تراویح میں آل عمران بعد میں اور سورہ نساء پہلی رکعت میں، کیونکہ بخاری میں کہ نبی نے تہجد میں ایسے پڑھا ہے، تو میں بخاری کو مانتا ہوں. امت مانے گی اسے؟ نہیں مانے گی. کہ جب ایک چیز پر امت کو جمع کر دیا گیا امیر المومنین نے، تو اب اس کے خلاف چلنے میں امت میں کیا ہے؟ توڑ ہے، توڑ. تو یاد رکھو میرا مقصد کسی مخصوص فرقے کی نفی نہیں ہے، میں تو جو بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اس امت کو توڑنے کی کوشش مت کرو. اور لیبل ایسا استعمال کیا جا رہا ہے اتفاق اور اتحاد کا، تو ہر وہ فرقہ اہل سنت والجماعت جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو بولتا ہے نا، وہی نہیں ہے. آج کل بعض لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث کو بھی حجت مانتے ہو، یعنی سنت کو بھی، اور والجماعت کا مطلب صحابہ کرام کے اجماع کو بھی حجت مانتے ہو، کہ صحابہ جس مسئلے پر تھے ہم اس کو برحق مانتے ہیں. یہ شیعہ اور رافضی سے فرق کرنے کے لیے تبع تابعین میں یہ اصطلاح ایجاد کی گئی ہے کہ رافضی معتزلی یہ وہ لوگ تھے جو اجماع کو حجت نہیں مانتے تھے، صحابہ کے اجماع کو، اور بہت سی حدیثوں کا انکار کرتے تھے. تو اس وقت دو دھڑے بن گئے نا. تو جو مانتے تھے حدیث کو بھی اور صحابہ کو بھی، ان کا نام کیا تجویز کیا گیا؟ اہل سنت والجماعت، کہ بھئی صحابہ کے طریقے کو حجت مانیں گے. آج یہ لفظ وہ استعمال زیادہ کرتا ہے جو صحابہ کے طریقے پر بالکل بھی نہیں ہے. ربیع الاول میں صحابہ کے معاذ اللہ ناچنے گانے کا کوئی تصور تھا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں مشہور قوال اور مشہور ڈھولکیوں کے بلا کے قوالی کا خاص انتظام کیا، اس کے بعد بالوشاہی تقسیم کی، کٹا ذبح کیا؟ میں نے دیکھا یہاں ڈسکو موڑ پہ کٹے ذبح ہو رہے ہیں 12 ربیع الاول میں. اتنے موٹے موٹے بیل کٹ رہے ہیں، شامیانے لگے ہوئے ہیں. یہ گھڑی صحیح ہے یا پیچھے؟ اچھا، شامیانے لگے ہوئے ہیں، تمبو لگے ہوئے ہیں،
موٹے موٹے بیل کٹ رہے ہیں اور نبی کے عاشق اتنی موٹی موٹی توندوں والے وہ بیل کھا رہے ہیں نبی کی یاد میں, نبی کی محبت میں. نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا پروگرام. کوئی کام نہ سنت کے مطابق نہ صحابہ کی جماعت کے مطابق, مگر لیبل اہل سنت والجماعت. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے آج کل بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, یہ بھی ذہن میں رکھیں, کہیں جو بھی اہل سنت والجماعت کا ہے آپ نے اس پہ فتویٰ لگا دیا. مخصوص لوگ جن کے وہ کیا ہے, ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, دعا کریں آ جائے, بڑا زبردست شعر ہے. بپھر گئے ہو تیجے کی بوٹیاں کھا کر, تمہاری توند کمر سے ملا کے چھوڑوں گا. تیجے کی بوٹیاں کھا کھا کے پھیلتے جا رہے ہو. ہم فراق یار میں, فراق کا مطلب جدائی, علیحدگی, یار کا مطلب محبوب, معشوق, دوست. پہلے زمانے میں دوست کی محبت میں اور عشق میں انسان پگھلتا تھا, سکڑتا تھا. جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو دبلا موٹا ہوتا ہے یا دبلا ہوتا ہے؟ غم میں دبلا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. لیکن آج کل عشق رسول میں لوگ دبلے ہونے کے بجائے موٹے ہو رہے ہیں. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. حالانکہ گھل گھل کے چیونٹی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن شاعر کہہ رہے عجیب فراق ہے یار کا ہمارے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان کے برابر ہو گئے. وہ بیچارہ جم خانے جا جا کے موٹا ہوا ہے اور یہ نبی کی یاد میں رو رو کے موٹے ہو گئے. تو پورے کٹے کھائے جا رہے ہیں نبی کی یاد میں. مٹھائیاں, دلیل دی جاتی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. پہلے یہ پوچھو کہ خود کھانا بھی سنت ہے یا نہیں ہے. کھانے کے بعد میٹھا تو بہت دور کی بات. نبی کو تو کھانے کو نہیں ملتا تھا بھائی. آپ کھائیں, میں کھانے پر پابندی کوئی کسی کے نہیں لگا سکتا, مگر نبی کے نام پہ نہ کھاؤ. بولو میں کھاتا ہوں, میں پیٹو ہوں, مجھے شوق ہے کھانے کا, میں جب تک 6 پراٹھے نہ کھا لوں میرا پیٹ نہیں بھرتا, تو ٹھیک ہے, حلال ہے. آپ کی اپنی آمدن سے آپ 6 پراٹھے کھائیں, 20 پراٹھے کھائیں, ملائی کے پورے ڈبے کھا جائیں. بعض باڈی بلڈر ہم نے دیکھے 20 انڈے کھا جاتے ہیں. ایک آدمی نے اپنے بچے کو جم خانے بھیجا ورزش کرانے کے لیے, استاذ کے حوالے کیا. اس کے ٹیچر نے مجھے بتایا خود کہ اس کے ابا نے میرے حوالے کیا کہ اس کو ذرا ایکسرسائز کرواؤ. کہہ رہے جب میں نے شروع کی تو بھوک بہت لگتی ہے, جب آدمی جم خانے میں ایکسرسائز کرتا ہے نا, وہ باڈی بلڈنگ کی طرف ویٹ اٹھا رہا ہے, بھوک ڈبل ہو جاتی. تو گھر میں آ کے انڈے کھانے شروع کر دیے اس نے. ابا نے نکلوا لیا, بولا گھر میں جتنے انڈے آتے ہیں کم وقت یہ کھا جاتا ہے. تو مجھے شکایت کر رہے تھے, میں نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے, حلال ہے, انڈے کھاؤ, مچھلی کھاؤ, جو مرضی کھاؤ, لیکن مذہب کے نام پہ دیکھو اس لیے کھا رہا ہے نا کہ میں ورزش زیادہ کر رہا ہوں تو مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں 12 انڈے کھاؤں گا, کھاؤ بھائی. لیکن اگر وہ گھر میں آ کے کھاتا کہ آج ربیع الاول ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آج 24 انڈے کھاؤں گا میں 12 کے بجائے. بھائی نبی کا نام استعمال مت کرو. کھانا پینا انسان کی اپنی ذاتی ہے, ڈاکٹر کے مشورے سے کھا لیں. بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے لیے 6 پراٹھے صحت کے لیے مفید ہیں, آپ 6 کھا لیں. ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں آپ پراٹھا کھا ہی نہیں سکتے, آپ صبح نہار منہ صرف پاپے کو دیکھ کے گزارا کر لیا کریں, اس سے جو آپ کو پروٹین حاصل ہوں گے وہی فی الحال کافی ہیں آپ, تو آپ اس پر عمل کریں. ہاں نبی کے نام پہ نبی کو خوش کرنا ہے. خوش کرنے کا مطلب کہ قیامت کے دن نبی خوش ہوں کہ میری سنت پر چلا ہے, تو پھر اس کے لیے روزے کا حکم ہے. کس کا حکم؟ روزہ, بھوکا رہنا. بھوکا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی برتن بھرا ہوا اتنا برا نہیں لگتا جتنا پیٹ. کسی برتن کو آپ بریانی سے فل کر لیں اللہ کو برا نہیں لگے گا, لیکن پیٹ کو آپ بریانی سے یہاں تک فل کر لیں نا, گلے تک, یہ اللہ کو ناپسند ہے. تو روزہ رکھنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ کام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کٹے کھائے جا رہے ہیں اور بریک ڈانس بھی ہو رہا ہے. اب تو سنائیں
مشہور ڈانسر بلائے جاتے ہیں، نبی کے نام پہ ناچتے ہیں، وہ چمک پٹیوں والی کڑھائیوں والے کرتے پہنے جاتے ہیں، اس پہ صرف لائٹیں لگانے کی دیر ہے. ممکن ہے 2-4 سال کے بعد باقاعدہ ڈیکوریشن والوں سے لائٹیں لے کے نعت خوان کے جسم پہ لگائی جائیں اور وہ جل بوجھ کریں گی. تو لیول کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت. نام بہت اچھا ہے بھائی. اور پھر حدیثیں کہ قیامت کے دن جنت میں صرف وہی جائیں گے جو سنت اور صحابہ کو مانتے تھے. صحابہ کو ماننا الگ چیز ہے، صحابہ کی ماننا الگ چیز ہے. جو صحابہ کی مانتا ہے وہ ہے صحابہ کو ماننے والا. بات کہیں سے کہیں چلی گئی، موضوع میرا کچھ اور تھا، لیکن جہاں بھی چلی گئی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دے جس میں لوگوں کے لیے خیر ہو. میں پھر اپنی اصل بات کی طرف جلدی سے جہاں سے شروع کی تھی دوبارہ اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی کہ میرے بھائی امت میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، امت کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. جتنے فرقے نئے سے نئے بنتے چلے جا رہے ہیں سب سے دستبرداری کا اعلان کریں. اللہ کا دین ایک ہے، واحد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب کا اتفاق ہے. اللہ کتنے ہیں؟ یہاں سے ہم ہندوؤں سے الگ ہو جاتے ہیں. ہندوؤں سے ہندو کہتے نہیں بہت سارے بھگوان ہیں، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ بھگوان صرف جس کا نام کیا ہے؟ اللہ. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی مگر وہ ہر ایک کی آنکھ کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی نگاہوں کو دیکھتا ہے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. دوسرا عقیدہ اسلام کا بنیادی کہ مشکل اور حاجت میں پکارنے کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی بت کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی بزرگ کو کسی سے بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی بزرگ ہے، کوئی بھی ولی ہے، کوئی بھی نبی ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے ہم محتاج ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کانا یا کلانی طعام. عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. جو پیٹ بھرنے کے لیے کھانے اور روٹی کا محتاج ہو وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتا. اس لیے یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یہ سارے نعرے چھوڑ دینے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. دوسرا اسلام کا بنیادی عقیدہ، ہم چاروں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اس کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کو، کسی کتاب کو آسمانی نہیں مانتے. سب انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. اور قرآن کو یہ فضیلت ہے بقیہ 3 آسمانی کتابوں پر کہ بقیہ تینوں میں تحریف ہوئی ہے اور قرآن مجید تحریف سے پاک ہے. اس لیے اتباع کی جائے گی تو کس کی؟ قرآن کی. باقی کتابوں کی اتباع ممکن نہیں ہے. اگر آپ کسی پادری کے پاس جائیں، میں انجیل کو فالو کرتا ہوں، تو پہلے پوچھا کون سی والی انجیل؟ قیامت آ جائے گی وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جب ایک چیز پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے تو وہ برحق ہونا یا باطل ہونا یہ تو اگلی بحث ہے نا. ممکن ہی نہیں ہے، کوئی قانونی ضابطہ موجود ہی نہیں ہے. اور تیسرا بنیادی عقیدہ اسلام کا رسالت، کہ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اس مسئلے میں کوئی عقیدے میں انحراف کرے گا تو وہ ان 72 فرقوں میں داخل ہوگا، ان 3 مسائل میں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بشارت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور موٹے موٹے 2-3 جلدی باتیں بتا دوں. چوتھا عقیدہ ہے تقدیر کا. ہر چیز لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسی لوح محفوظ کے مطابق ہوگا، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی. لہذا کسی غم پہ بہت زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غم، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے پہلے سے مقدر تھی، اور کسی خوشی پہ اترانا نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ خوشی اللہ کی طرف سے ملی، اللہ نے لکھی ہوئی تھی. اپنا کمال نہ سمجھے انسان اس کو. جو تقدیر کے عقیدے کا انکار کرے گا وہ بھی ان 72 فرقوں میں داخل ہوگا جن پر جہنم کی وعیدیں ہیں، اور جو ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ بھی ان جہنمی فرقوں میں، بولو بھائی، داخل ہوگا. یہ تو موٹے موٹے وہ بنیادی عقائد ہیں. اس کے بعد کچھ فروعی مسائل ہیں جس میں امت کا اتفاق ہے.
اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں بھائی؟ 5. ذکری فرقہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. لہذا ذکری فرقہ بھی ان 72 فرقوں میں داخل ہے. آپ نے فرمایا نا 73 ہوں گے، 1 جنتی باقی سارے جہنمی. تو ذکری فرقہ بھی ان 72 میں داخل ہے جن کے لیے جہنم کی آگ کی بشارت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز کا انکار. کوئی فرقہ رمضان کے روزے کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی. کوئی حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے. حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ چیزیں بنیادی. نماز کو مان لیا اس نے. نماز پڑھنی کیسے، اس میں اختلاف چل رہا ہے، یوں کر کے کرنی ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھنی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر جہنم کے فتوے لگانے کی اجازت نہ، 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی اجازت. یہ ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھ رہا ہے تو میں ٹانگیں پتلی، لہذا میرا فرقہ اس کے فرقے سے الگ. ٹانگیں چوڑی والوں کی مسجد الگ، پتلی والوں کی مسجد. یہ ہو رہا ہے آج کل، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ زور سے آمین والوں کی مسجد الگ، آہستہ آمین والوں کی الگ، ٹوپی والوں کی الگ، بغیر ٹوپی. یہ بھی ہو گیا ہے. پنجاب میں ایک جگہ کہ کوئی نمازی نہیں جس کے سر پہ ٹوپی ہو، نہ امام نہ نمازی. میں نے کہا یہ کیا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں ٹوپی پہننا بدعت ہے، فرقہ ہے. بغیر ٹوپی والے، اور پھر ٹوپیوں میں مخصوص ٹوپیوں والے، تو پھر پگڑیوں میں، پگڑیوں کے رنگوں میں، ہری پگڑی، نیلی پگڑی، سفید پگڑی. تو یہ ساری باتیں کیا ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں. آپ اگر آپ کا مذہب یہ ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھو تو چلو بغیر ٹوپی کے پڑھ لو بھائی، لیکن پڑھو اس کے پیچھے جو ٹوپی پہن کے پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی. اس کے لیے ایسا امام تلاش نہ کرو جو بغیر ٹوپی کے پڑھا رہا ہو. اگر بغیر ٹوپی والا مل جائے اس کے پیچھے پڑھ لو، ٹوپی والا مل جائے ٹوپی کراتا نہ ہو کسی کو. بس یہ ذہن میں رکھے. ٹوپی پہننا برا نہیں ہے، ٹوپی کرانا اسلام میں حرام ہے. اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ٹوپیاں کراتا ہے نہیں کراتا، اس پہ بحث نہیں ہے، ٹوپی پہ بحث ہو رہی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ دیوبندی برحق ہیں یا بریلوی برحق ہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ دیوبندی درست ہیں یا بریلوی. میں کہتا ہوں بھائی جس کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں، تم یا رسول اللہ مدد کہنا چھوڑ دو، پھر بے شک بریلوی نام رکھو اپنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جنت میں جاؤ گے. آپ یا غوث اعظم مدد کہنا مزاروں پہ جانا چھوڑ دو. اسلام میں مزاروں کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر مزار ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر کا ہوتا، عمر کا ہوتا، عثمان کا ہوتا، حضرت علی کا ہوتا. آپ کہیں گے نبی کا تو مزار ہے. نہ نہ نہ، نبی کا مزار نہیں ہے. نبی حضرت عائشہ کے کمرے میں دفن ہوئے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی کو شاہ فہد بن عبدالعزیز نے دعوت دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمرہ بنا ہوا ہے اس کو بھی ہم گرانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی قبر کے اوپر تعمیر بنی ہوئی ہے، قبر پہ تعمیروں کی اجازت نہیں ہے. پوری دنیا سے علماء کو بلایا، جن میں ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی جو دیوبند کے ایک عالم تھے ان کو بھی دعوت دی. علامہ شبیر احمد عثمانی نے 2 گھنٹے عربی میں تقریر کی اور فرمایا قبر پہ تعمیر کا ہونا الگ چیز ہے، پہلے سے تعمیر ہو اس میں قبر کا بننا الگ چیز ہے. امی عائشہ کا حجرہ پہلے موجود تھا، اس میں نبی کی قبر بنی ہے. ایسا نہیں کہ قبر بنا کے اس کے اوپر حجرہ بنایا گیا ہو. یہاں میت پہلے دفن ہوتی ہے، اس کے اوپر ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا جاتا ہے، وہ پھر وہ عامر لیاقت خان کو اس کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. وہ بیٹھ کے پھر روتے ہیں 15 شعبان کو، ہائے یوں ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، رو رو کے. خواتین بھی رو رہی ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عاشق رسول کو دیکھو. تو یہ سب دین کے نام پہ کیا ہے میرے بھائی؟ گورکھ دھندا ہو رہا ہے یہ. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت کو جو توڑے گا تو وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.